ایک شخص نے گو کا شکار کیا اور اسے اپنے گھر لے جانے کے لیے چل پڑا۔ راستے میں اس نے لوگوں کو ایک جگہ جمع ہوئے دیکھا تو کسی سے پوچھا، یہ لوگ کس کے گرد جمع ہیں؟ لوگوں نے کہا، اس کے گرد جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ لوگوں کے درمیان گزرتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آیا اور کہنے لگا، میں آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لاؤں گا جب تک یہ گو آپ پر ایمان نہیں لاتی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے گو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پھینک دی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے گو! تو گوہ نے ایسی واضح عربی میں کلام کیا کہ جسے تمام لوگوں نے سنا، اے دو جہانوں کے رب کے رسول، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، تم کس کی عبادت کرتی ہو؟ اس نے عرض کیا، میں اس کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں ہے، زمین پر جس کی حکمرانی ہے اور سمندر پر جس کا قبضہ ہے، جنت میں جس کی رحمت ہے اور دوزخ میں جس کا عذاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھا، اے گو میں کون ہوں؟ اس نے عرض کیا، آپ دو جہانوں کے رب کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں۔ جس نے آپ کی تصدیق کی وہ فلاح پا گیا اور جس نے آپ کو جھٹلایا وہ ذلیل و خوار ہو گیا۔ اعرابی یہ دیکھ کر بول اٹھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ جب میں آپ کے پاس آیا تھا تو روئے زمین پر آپ سے بڑھ کر کوئی شخص مجھے ناپسند نہ تھا، اور اس وقت آپ مجھے اپنی جان اور اولاد سے بھی بڑھ کر محبوب ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس اللہ کے لیے ہی ہر تعریف ہے جس نے تجھے اس دین کی طرف ہدایت دی جو ہمیشہ غالب رہے گا اور کبھی مغلوب نہیں ہوگا۔ اس دین کو اللہ تعالیٰ صرف نماز کے ساتھ قبول کرتا ہے اور نماز قرآن پڑھنے سے ہی قبول ہوتی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص سکھائیں۔ پھر وہ اعرابی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے باہر نکلا اور واپس گھر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اسے 1000 اعرابی ملے۔ اس نے ان سے پوچھا، تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم اس سے لڑنے جا رہے ہیں جو غلط بیانی سے کام لیتا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی ہے۔ اس اعرابی نے ان سے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے کہا، تم نے بھی نیا دین اختیار کر لیا ہے؟ اس نے کہا، میں نے نیا دین اختیار نہیں کیا بلکہ دین حق اختیار کیا ہے۔ پھر اس نے انہیں تمام کہانی سنائی۔ یہ سن کر ہر کوئی کہنے لگا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جب یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ملنے کے لیے تیزی سے بغیر چادر کے باہر تشریف لائے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر اپنی سواریوں سے کود پڑے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چومنے لگے اور ساتھ ساتھ کہنے لگے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ سارے عرب میں صرف بنو سلیم کے ہی 1000 لوگ بیک وقت ایمان لائے۔